اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور انیس نے کہا زید بن سعید بن مسیب پہلا فتنہ واقع جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا تب اصحاب بدر میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا. پھر دوسرا فتنہ واقع ہوا یعنی تب اصحاب بدر میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا. پھر تیسرا فتنہ واقع ہوا اس وقت تک نہیں تھا جب تک لوگوں میں کچھ بھی عقل شعور تھا. محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علامہ ابن ملکن مصروف ریاستہ نے لکھا ہے کہ محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قریش بن ہاشم سے سوشل بائیکاٹ سماجی انقطاع کرنے کے مسئلے میں قدر محترم مسئلوں کو پھاڑنے کے فرض ہوتا اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قرآن میں داخل کیا تھا. تین فتنوں کو مستعار بیان کر بنے امام بخاری کا اعتراض علامہ ابن ملکن مصروف ریاستہ نے حدیث کی تعلیم کی شرح میں لکھتے ہیں. امام بخاری نے تعلیم کو فتنہ اللہ کے بیان میں لکھا ہے اس سے مراد کا عثمان اس بیان کے بارے کہا گیا کہ یہ ان کا وہم ہے. ذات اسم کے قریب حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت سعد اور دیگر خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کا سے بعض میں سے قائم درکندہ ہے. لہذا امام بخاری کے یہ کہنا صحیح ہے قتل عثمان بعد اہل بدر میں سے کوئی باقی نہیں رہا بلکہ وہ عباس بن حق نے ذکر کیا کہ 70 سے زیادہ بدری صحابہ جنگ کے سپاہی میں حاضر تھے. علامہ بہوتی نے لکھا کہ پہلے فتنہ سے مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل ہے اور تیسرا فتنہ وہ جو عراق میں ادراکہ وغیرہ ہم کی وجہ سے ہوا. علامہ ابن دین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا فتنہ وہ مدینہ منورہ سے ابو حمزہ خارجی نے خروج کیا تھا اس لیے کہ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صرف 3 دن نماز ترک کی. پہلا دن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا اور دوسرا دن یوم الوطن جب اہل مدینہ میں قتل عام کیا گیا تھا اور امام مالک نے کہا میں تیسرا دن بھول گیا. محمد بن عبد الحکیم نے کہا یہ وہ دن ہے جب ابو حمزہ خارجی نے خروج کیا تھا. امام مالک نے کہا یوم الوطن 700 حفاظ قرآن کو شہید کیا گیا. ابو قاسم کا مجھے شک ہے کہ ان میں 4 صحابہ تھے. اس تعلیق میں مذکور ہے کہ یہ فتنہ اس وقت منتقل نہیں ہوا جب تک لوگوں میں تباہ تھا. الخلیل نے کہا کہ تباہ کا معنی قوت اور مطابع. پھر یہ لفظ عقل و خیر میں استعمال کیا گیا. خطابی نے کہا کہ تباہ کا معنی ہے جس میں عقل نہ ہو اور الزہری نے کہا کہ تباہ کا معنی ہے جس میں قوت و مطابع نہ ہو. تیسرے فتنہ کی تاریخ اس تاریخ میں امام بخاری نے کہا کہ تیسرا فتنہ واقع ہوا اور وہ نہیں مطلع ہوا. علامہ دمیاطی نے کہا کہ معلوم چیز ہے کہ اگر تیسرا فتنہ واقع ہوتا تو واقعی وقت تک متفق نہ ہو. جیسے کہ امام ابن خیثمہ نے حضرت سعید سے روایت کی ہے کہ آپ کا فتنہ واقع ہو تو اہل بدر میں سے کوئی باقی نہ بچا. الغرا کا فتنہ واقع ہو تو اہل حدیبیہ میں سے کوئی باقی نہیں ہوتا اور اگر تیسرا فتنہ واقع ہوتا تو وہ متفق نہ ہوتا اور لوگوں کے عقل و مقتدی ہے. حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی کو توفی 852 حدیث 4024 کی تاریخ کی مختصر شرح کی ہے. محترم کو تذکرہ علامہ مدنی محمود بن احمد علی موضوع 855 سے حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں. اس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبولین بدر کے متعلق فرمایا اگر ملزم بدگزار لوگوں کے متعلق مجھ سے بات کرتا آپ نے بدگزار اس لیے فرمایا کہ کفار نجس ہیں ان کے بدگزار ہوتے پھر آپ فرمایا تو میں ان کو چھوڑ دیتے یعنی کے بغیر چھوڑ دیتا. محترم صحیفہ کو پڑھنے کے لیے کہتا ہے جس میں آپ سے سماجی بال کاٹ کرنے کا لکھا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو گھاٹی میں محسوس کرتے ہیں. نیز جب نبی پاک سے سنتا ہے کہ آپ ہوئے تو آپ اس کی پناہ میں داخل ہوئے. محترم مال کے سے پہلے وہ کہتا ہے اس وقت اس کی عمر 90 اور چند سال تھی. امام بخاری کے بیان کرتا فتنہ حمزہ اور فتنہ ثانی اور نامعین کے تاثرات. علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی کو اور پرپل امام بخاری کی تعلیم موضوع کی شرح میں لکھتے ہیں. اس تعلیم مقتل عثمان کے ذکر ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شان جمعہ کے دن 22 ذوالحجہ
جو میں تربیہ 35 ہجری کو ہوئی، بعدوں نے ان 4 دن آپ کے گھر کا محاصرہ بھی رکھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہا کہ 2 ماہ 20 دن آپ کے گھر کا محاصرہ بھی رکھا۔ اس تعلیق مذکور ہے کہ قتل عثمان کے بعد اہل بدر میں سے بات نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ دلیل الطلاق حضرت زبیر اور دیگر اہل بدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدر زندہ ہے۔ امام بخاری کی توجہ میں یہ کہا گیا ہے کہ امام بخاری کے لیے گمان ہے، لیکن ان کی یہ مراد نہیں ہے، اس پر بھی اعتراض ہے، مخفی نہیں ہے۔ علامہ کرمانی نے کہا کہ امام بخاری کی مراد یہ ہے کہ حضرت عثمان اکثر اہل بدر کی ہلاکت کا سبب تھے، جیسے حضرت علی کا منور کریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں ہوا۔ پھر علامہ کرمانی نے کہا کہ لکڑ جب نبی کی تحت ہو تو عموم کو فائدہ دیتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہر عام میں تفصیل کی جاتی ہے سوائے اس آیت کی، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حالانکہ جس عام سے مبالغہ قصد کیا جائے اس میں اصولین کے اختلاف ہے کہ یہ عموم کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں۔ علامہ داؤد نے کہا کہ دراصل فتنہ اولا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے۔ کہا گیا کہ خطا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اہل بدر کا کوئی فرق پہلے سے ہی موجود نہیں تھا۔ اس تاریخ میں مذکور ہے دوسرا فتنہ الغرا کے دن کا تھا۔ غرا کا معنی مدینہ سے باہر کی جگہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں یزید بن معاویہ کے لشکر اور اہل مدینہ کے درمیان 62 ہجری میں جنگ ہوئی تھی، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ 63 ہجری کا واقعہ ہے، اور یزید بن معاویہ کے لشکر کا امیر مسلم بن عقبہ ہے۔ المدائن نے کہا اس کا لشکر 27,000 تا 12,000 گھوڑ سوار اور 15,000 پیادہ تھے، اور یہ لوگ مدینہ منورہ کے 2 مشرقی جانب میں تھے۔ اور الغرا اس زمین کو کہتے ہیں جو سیاہ پتھروں والی اس جنگ میں مسلم بن عقبہ کے لشکر نے 700 مہاجرین اور 50 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی تھی، اور قریش کا امیر عبداللہ بن مطیع کو بنا دیا تھا، اور انصار کا امیر عبداللہ بن حنظلہ کو بنا دیا تھا، اور یزید کے مقرر کردہ گورنر کو اپنے درمیان سے نکال دیا تھا۔ اس کا نام محمد بن ابی سفیان تھا، وہ یزید کا امزاد تھا، اور انہوں نے اتفاق سے بنو امیہ کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تھا، اور وہ تقریباً 1000 لوگ تھے، اور انہوں نے اتفاق سے مروان بن الحکم کے حویلی میں پناہ لی تھی۔ یہ بہت طویل قصہ ہے جس کو ہم نے اپنی تاریخ کبیر میں بیان کیا ہے۔ یزید بن معاویہ کا تذکرہ اور اس پر لعنت کرنے، اس پر رحمت کرنے کی دعا کرنے کی بحث۔ علامہ علم کی عبارت میں یزید بن معاویہ کا تذکرہ آ گیا ہے۔ میں نے بھارتی چینل خبرنامہ سنا کہ ذاکر نائک نے یزید کے لیے رحمہ اللہ کہا، اس بنا پر دیوبند نظمہ جماعت اسلامی حدیث سربریز علماء کے خلاف ہو گئے، اور حکومت نے لکھنؤ میں ان کی تقریر پر پابندی لگا دی۔ ذاکر نائک نے دفاع میں کہا کہ یزید کو رحمہ اللہ کہنے والا میں پہلے شخص نہیں ہوں۔ امام غزالی نے بھی یزید کو رحمہ اللہ کہا، علامہ محدث نے بھی یزید کو رحمہ اللہ کہا، جس سے بخاری کی اشارے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ امام غزالی نے یزید کو رحمہ اللہ نہیں کہا، مطلب صرف یہ لکھا ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تواتر سے ثابت نہیں ہے کہ یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا۔ جس طرح تواتر سے یہ بات یہ ثابت ہے کہ ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا، اور ابو لولو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا، کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام غزالی نے یزید کو رحمہ اللہ نہیں کہا، صرف اس پر لعنت کر کے کیا۔ قریب ہم آیاء قلوب کی شاعر علامہ زبیدی کی مفصل بات پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت مطلب یہ کہ انہوں نے یزید کو رحمہ اللہ کہا ہے، یہ بھی غلط ہے اور ان پر بہتان ہے۔ یہاں ہم یزید کے متعلق حافظ بن حجر کی مفصل عبارت پیش کر رہے ہیں۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی کے اخباروں میں لکھتے ہیں، یزید بن معاویہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں پیدا ہوا۔ اس کے والد نے اس کی خلافت کو وصیت کی، پس 60 ہجری میں اس کی بیعت کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کا سرکار کیا، مکہ میں پناہ حاصل کر لیا، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ
مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو بھیجا تاکہ ان کی بیعت کی جائے۔ سوئم کو عبید اللہ بن یزید نے قتل کر دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے چھوڑ دیا، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر اہل مدینہ نے یزید کے خلاف روک کیا اور 63 ہجری میں اس کی بیعت توڑ دی۔ تو یزید نے ان کی طرف مسلم بن عقبہ عمری کو بھیجا، اس کو حکم دیا کہ 3 دن تک مدینہ کو واقع قرار دے اور ان سے اس پر بیعت لے کہ وہ یزید کے غلام ہیں۔ پھر وہ مدینہ سے پار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرے۔ مسلم بن عقبہ نے بہت کبیر کام کیے اور بہت کثیر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹوں اور اخیار تعبیر کو قتل کر دیا۔ پھر وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا، بس اللہ تعالیٰ نے مکہ تک پہنچنے سے پہلے اس کو زمین سے اتار دیا۔ اس نے حسین بن زبیر السکونی کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ ان لوگوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسط کر کعبہ پر منجنیق کو نصب کر دیا اور کعبہ کے ارکان اور اس کی بنیاد منہدم ہو گئی۔ پھر کعبہ کو جلا دیا۔ ان افعال کبیرہ کے درمیان یزید بن معاویہ کی ہلاکت کی خبر آ گئی اور مومنین کی طرف سے قتال کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا۔ یزید نصف ربیع الاول 64 ہجری میں ہلاک ہوا۔ اس کے متعلق تاریخ دمشق میں بہت خبریں مگر کہ کوئی روایت مطمئن نہیں۔ یحییٰ بن عبد الملک نے اپنی سند کے ساتھ بعض ثقات سے نقل کیا ہے کہ نوفل بن ابی اکرم جو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھا تو کیا کریں یزید بن معاویہ کا ذکر کر کے اس کو امیر المومنین کہا تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو اس کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ پھر اس کو 20 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ یزید روایت کا اہل نہیں تھا، میں نے اس کا تذکر صرف اس لیے کیا ہے کہ اس میں اور یزید نفی میں تمیز ہو جائے۔ یہ حافظ بن حجر کی پوری عبارت میں نے اور اس میں انہوں نے اس کو کہیں رحمہ اللہ نہیں کہا بلکہ 70 روایت نقل کی کہ اسے امیر المومنین کہنے والے شخص پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 20 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ حافظ بن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں بھی یزید کا ذکر کیا۔ اس کے آخر میں لکھتے ہیں ابن شوذب نے کہا میں نے ابراہیم بن ابی ابو وہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ عمر بن عبدالعزیز یزید بن معاویہ کو رحمہ اللہ کہتے تھے اور یحییٰ بن عبد الملک نے کہا ہمیں نوفل بن ابی اکرم نے حدیث بیان کی کہ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے یزید بن معاویہ کا ذکر کیا گیا تو اس نے کہا امیر المومنین یزید جیسے عمر بن عبدالعزیز نے کہا اس کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ پھر اس کو 20 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ میں کہتا ہوں حافظ بن حجر نے ابراہیم بن ابی عاصم سے روایت کی ذکر کی کہ عمر بن عبدالعزیز نے یزید کو رحمہ اللہ کہا ہے۔ اس سے انہوں نے ابراہیم بن ابی عاصم کی ثقات نہیں بیان کی۔ اس کے برخلاف نوفل بن ابی اکرم سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا اس کو انہوں نے 20 کوڑے مارنے کا حکم دیا اور اس روایت کو انہوں نے شکا قرار دیا ہے۔ ثانیاً انہوں نے اس روایت کو مؤخر ذکر کیا اور مؤخر کلام مقدم کے لازم ہوتا ہے۔ ثانیاً یہ کہ ہم یزید کو کافر نہیں کہتے اور اس پر شخصی لعنت نہیں کرتے، اس لیے یہ روایت ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہے کیونکہ جب یزید کافر نہیں ہے تو خواہ اس کو بدترین عذاب ہو لیکن بعد میں اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ علیہ وسلم یزید بن معاویہ کے متعلق علامہ زبیدی کو مفصل تبصرہ ہے کہ انشاءاللہ باقی تفصیل اس علم کی کل باقی پڑے گی۔ کل ذکر ہوا تھا موت و حیات کی شکل۔ موت اور حیات وجودی ہیں۔ موت وجودی ہے یا عدمی؟ اس کا جواب موت اور حیات دونوں وجودی ہیں۔ قرآن عظیم فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم نے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ موت ایک مینڈی کی شکل پر ہے، اسرائیل علیہ السلام کے قبر میں ہے، جس کے پاس
سے وہ ہو کر نکلتی ہے وہ مر جاتا ہے، اور حیات ایک گھوڑی کی شکل پر ہے، جبرائیل علیہ السلام سواری جس بے جان کے پاس سے ہو کر نکلتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر کبیر۔ ہر ایک کو موت آئے گی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، یہ موت ایسی چیز ہے کہ سوائے ذات باری عز و جل کہ کوئی اس سے نہ بچے گا۔ جب آیت نازل ہوئی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جتنے زمین پر سب فنا ہونے والے ہیں باقی رہے گا وجہ کریم رب العزت جل جلالہ کا۔ فرشتے بولے ہم بچے کہ ہم زمین پر نہیں۔ پھر آیت نازل ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا اب ہم بھی گئے۔ جب آسمان و زمین سب فنا ہو جائیں گے اور صرف ملائکہ مقربین میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام اور 4 فرشتے ہم نے عرض دیں گے عرش کے فن میں رہ جائیں گے، ارشاد فرمائے گا اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ اسرائیل اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے کہ باقی ہیں 13 بندے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور 4 فرشتے عرش کے فن والے، اور یہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ باقی ہے 13 وجہ کریم اور ہمیشہ رہے گا، ارشاد فرمائے گا جبرائیل کو قبض کر۔ جبرائیل علیہ السلام کو قبض کریں گے، وہ ایک عظیم پہاڑ کی طرح سجدہ میں اور عزت کی تسبیح تحرید کرتے ہوئے گر پڑیں گے۔ پھر فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی؟ عرض کریں گے باقی ہیں 13 بندے، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور عرش کو اٹھانے والے بھی فنا ہوں گے، اور باقی ہیں 13 وجہ کریم اور وہ خود فنا ہوں۔ فرمائے گا میکائیل کو قبض کر۔ میکائیل علیہ السلام بھی عظیم پہاڑ کی مانند سجدہ میں تسبیح کرتے ہوئے گر پڑیں گے۔ پھر ارشاد فرمائے گا اسرائیل آپ کون باقی؟ عرض کریں گے باقی ہیں 13 بندے، اسرافیل، عزرائیل اور حملہ عرش کے گناہ میں باقی ہے 13 وجہ کریم اور ہمیشہ رہے گا۔ ارشاد فرمائے گا اسرافیل کو قبض کر۔ اسرافیل علیہ السلام بھی ایک عظیم پہاڑ کی طرح سجدہ میں تسبیح تقدیس کرتے ہوئے گر پڑیں گے، اور پھر فرمائے گا اسرائیل آپ کون باقی؟ عرض کریں گے باقی ہیں 13 بندے، حملہ عرش، باقی 13 بندہ اسرائیل اور یہ بھی فنا ہوں گے، اور باقی 13 وجہ کریم اور وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ فرمائے گا حاملہ عرش کے روح قبض کر، وہ سب بھی اسی طرح مر جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی؟ عرض کریں گے باقی 13 بندہ اسرائیل اور یہ بھی فنا ہوگا، اور باقی 13 وجہ کریم اور خود فنا نہ ہوگا۔ ارشاد فرمائے گا مت مر جا۔ اسرائیل علیہ السلام بھی ایک عظیم پہاڑ کے بعد رب العزت عز و جل کے حضور سجدے میں تسبیح کرتے ہوئے گر پڑیں گے اور وہ نکل جائے گی۔ اس وقت سوا رب العزت جل جلالہ کی کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے خود رب العزت جل جلالہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کے لیے۔ قیامت قائم ہوگی، جب تک چاہے گا یہی حالت رہے گی، پھر جب چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، وہ صور پہنچیں گے، قیامت قائم ہوگی، حساب ہوگا، جنتی جنت میں اور ابدی دوست سے دوزخ میں جائیں گے، اور گنہگار مسلمان جہنم سے نجات پا جائیں گے۔ کہ منادی جنت دوزخ کے درمیان، جنت تو دوزخ والوں کو ندا کرے گا، جہنم نہایت خوشی سے جھانکنے لگیں گے کہ شاید نجات کے لیے ہم کو نجات دی گئی، اور جنت والے نہایت خوف کے ساتھ جگتے ڈرتے غرفات جنت یعنی جنت کی بالخان سے جھانکتے ہوئے کہ ہم کہیں پھر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے جسے دوزخ میں بھیج دی جائے۔ موت کا میڑا، پھر موت کا میڑا لایا جائے گا، جنت سے پوچھا جائے گا، پھر اس کو پہچان تو سکتے ہیں ہاں یہ موت ہے، پھر جہنم کی طرح منہ کر پوچھ رہے ہیں، پھر اس کو پہچان تو سکتے ہیں کہ ہاں ہم پہچانتے ہیں یہ موت ہے۔ پھر جنت اور دوزخ کے درمیان یحییٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس کو دم فرمائیں گے، پھر جہنمی سے کہا جائے گا آپ کو ہمیشہ جہنم میں رہو، کبھی مرنا نہیں، بالکل مایوس ہو کر پلٹیں گے، ایسا لگتا ہے کبھی نہ ہوگا۔ پھر جنتی سے کہا جائے گا آپ تم جنت میں ہمیشہ رہو، آپ کبھی مرنا نہیں، وہ نہایت خوش ہو کر پلٹیں گے، ایسی خوشی ان کو کبھی نہ ہوگی۔ شیطان مایوس ہو گیا، تراویح میں ختم کے روز المفلحون تک پڑھنا کیسا ہے؟ اچھا جائز اور درست ہے، حدیث میں ایسا کرنے کو حال متحد فرمائے، یعنی منظر پر پہنچ کر پوچھ کر دینے والا۔ جب ایک
پارا پڑھ چکتا ہے، شیطان کہتا ہے اب شاید روک جائے نہ پڑھے، جب دوسرا پارا پڑھتا ہے تو کہتے ہیں اب شاید نہ پڑھے، اس طرح ہر پارا کہتا ہے، یہاں تک کہ جب 30ویں پارے ختم ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اب نہ پڑھے گا، اب ختم کر چکا، پھر المفلحون تک پڑھتے کہتے ہیں یہ نہ مانے گا، پڑھتے رہے گا، مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے۔ ترتیب قرآت کا بیان، جن دو رکعتوں میں اول میں قل اعوذ برب الناس اور دوسرے الف لام میم المفلحون تک پڑھ جائے گا، ان میں خلاف ترتیب پڑھنا لازم آئے گا، کیونکہ لازم آئے گا۔ اولیاء کرام نے ایک ایک رکعت میں 10 ختم کیے ہیں، آخر ان میں قل اعوذ برب الناس کے بعد الف لام میم پڑھا ہی ہوگا۔ سورہ اخلاص کا تراویح میں 3 بار پڑھنا کیسا؟ سورہ اخلاص کا تراویح میں 3 بار پڑھنا کیسا ہے؟ مستحسن ہے۔ سورہ اخلاص کا ثواب صحیح حدیث میں ہے کہ سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے، تو 3 بار پڑھنے میں پورے قرآن عظیم کو ثواب کے ملنے کی امید ہے۔ سورہ کافرون کا ثواب یہ بھی ہے کہ سورہ کافرون ربع قرآن یعنی قرآن کی 34 کے برابر ہے، اگر 4 مرتبہ پڑھا جائے۔ اچھا، خیر مسلمان میں رائے جو ہے سورہ اخلاص کا ثلث قرآن ہونا متواتر حدیث میں ہے، اور سورہ کافرون کا ربع ہونا متواتر نہیں ہے۔ اور بعض لوگ قل هو اللہ احد صرف 3 بار پڑھتے ہیں اور ہر بار بسم اللہ باوات پڑھتے ہیں۔ ایسا ایک بار باوات تسمیہ ہونا چاہیے، کہیں ہونا چاہیے، خواہ کہیں ہو الف لام میم کے اول یعنی شروع میں ہو، یا سورہ قل اعوذ برب الناس کے اول ہو، یا سورہ اخلاص کے اول ہو، باقی ایسا ہو۔ سبع مثانی سے مراد، ہاں یہ آیات سبع مثانی ولقد آتینا سبعا من المثانی سے کیا مراد ہے؟ سبع مثانی کی تفسیر کی گئی سورہ فاتحہ سے جو کہ 7 ترجیم آیتیں۔ سبع مثانی یہ ہے سورہ فاتحہ۔ قرآن قبرستان میں بآواز قرآن عظیم پڑھنا کیسا ہے؟ قبرستان میں بآواز قرآن عظیم پڑھنا کیسے ہے؟ ایسے آواز سے پڑھنا مستحسن ہے کہ اموات سنیں اور ان کا دل بہلے، نہ اتنی قریب آواز سے کہ مردے کو بھی پریشان کر دے۔ وقت دفن آذان کہنا کیسا ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آذان نہیں کہنی چاہیے، اب یہ اس کا جواب ہے، دفع شیطان کے لیے حدیث میں ہے آذان جب ہوتی ہے شیطان 36 میل بھاگ جاتا ہے۔ الفاظ حدیث میں یہ ہیں کہ روحہ تک بھاگتا ہے، اور روحہ مدینہ منورہ سے مدینہ طیبہ سے 36 میل دور ہے۔ موت کے وقت شیطان کا دخل، اور وہ وقت ہوتا ہے دخل شیطان کا، جس وقت دور کے نبی سوال کرتے ہیں من ربوں کا، پھر رب کون ہے، یہ لین دور سے کھڑا اشارہ کرتا ہے اپنی طرف موت کو کہتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے، وسط سے نہیں ہوتا، پھر سوال کرتے ہیں ما دین کا، تیرا دین کیا؟ اس کے بعد سوال کرتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب نامعلوم کے سرکار کو تشریف لاتے ہیں کہ روضہ مقدسہ سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ شریعت میں کچھ تفصیل نہ بتے جو کہ امتحان کا وقت ہے، اس لیے حاضر نبی نہ کہیں گے، حاضر رجل کہیں گے۔